جو واقعہ آیا اس کے احکامات آتے گئے، اس پر ہم بات تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کو جانتے ہوں۔ اللہ کو ہم تب جانیں گے جب ہم اللہ کے رسول سے سنیں گے کہ اللہ کون ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس قرآن میں، ورنہ قرآن اگر عربوں پر جب آیا، ان کی تو زبان ہی عربی تھی، پھر انہیں کسی نبی کی کیا ضرورت تھی جو نبی بھیجا گیا؟ سمجھانے کے لیے مجھ جیسے اور آپ جیسے کے لیے کہ زیادہ سوالات سے بھی انسان دین سے پھر جاتا ہے۔ سوال کریں، دین سے ریلیٹ سوال کریں، نماز سے ریلیٹ کریں، قرآن سے ریلیٹ کریں، لیکن تفرقہ پھیلانے والے سوال نہ کریں۔ کہ اللہ نے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ گائے کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اچھا چلو تمہارا گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں قاتل دکھا دوں گا، کھل کے سامنے آ جائے گا، گائے ذبح کر دو۔ سمپل سی بات تھی، گائے ذبح کرو گے تو تمہارا مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے گائے کے بارے میں اللہ سے سوال کر کر کے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ آئے گی کہاں سے، وہ کھائے گی کیا، وہ جائے گی کہاں، سوال کر 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 کے اپنے لیے اتنی مشکل بنا دی کہ پھر اللہ نے کہا زیادہ سوال بھی انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو کھلے کھلے اللہ کے حکم ہیں نا، ان چیزوں کی طرف مجھے اور آپ کو آنا ہے جو کھلے کھلے احکامات ہیں اللہ کے۔ ہمیں علمی بحث میں نہیں پڑھنا، یہاں ہم اصلاحی مجلس قرآن کو لے کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ نبی کی زبانی ہم سمجھ لیں بس۔ علمی مجالس مدارس والوں کا کام ہے جی، ہم تو چھوٹے موٹے یہاں پہ عالمات ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ہم اتنے بڑے ابھی لیول تک پہنچے بھی نہیں کہ ہم علمی مجلس سے اس طرح لائیو لگا سکے۔ یہ تو علماء کا کام ہے، تو بڑے بڑے بزرگوں کے کام ہے جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اللہ ہمیں یہ پہچانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کو پکار رہا ہے۔ میں نے کہا جہاں قرآن میں آئے گا یا ایھا الذین آمنو تو اپنے کان کھڑے کر لیں کہ اللہ اب ہمیں پکارنے لگا ہے، اللہ اب ہم سے بات کرنے لگا ہے۔ جیسے میں ہر دفعہ کہتی ہوں کسی مجلس میں گئی ہوں تو میں اپنے جاننے والے کو کہوں بھائی آپ جو لوگ ہیں نا جاننے والے، وہ یہاں آ جائیے سامنے، کیونکہ مجھے آپ سے بعد میں کوئی بات کرنی ہے۔ میرے جاننے والے، میں جنہیں جانتی ہوں وہ جن سے میرا تعلق ہے وہ آ جائیے، آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں بات سنو، بات بتانے لگا ہوں تمہیں۔ لا تقولوا آمنو لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کرو تو رائنا نہ کہا کرو۔ یہاں پہ جو رائنا ہے نا، ابھی آگے بتاتی ہوں کیوں کہہ رہے ہیں۔ انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بار بار کہہ رہے ہیں سوال نہ کرو اور میرے نبی کو ایسے نہ پکارو۔ یہ کب کہا گیا؟ یہ اس وقت بات کہی گئی کہ مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جواب دیا ہے۔ جیسے ہم لائیو کلاس میں چل رہے ہوتے، کچھ لوگ اچانک آتے اور الٹا سا سوال کر کے، الٹا سا کمنٹ کر کے نہیں پھر یہ یوں کیوں، یہ یوں کیوں، یہ ایسے کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں نہیں۔ لعنت ہمارے ایسے علم پہ جو ہم اللہ کے اوپر بھی سوال باندھ دیں، ہم قرآن کے اوپر بھی سوال باندھ دیں، ہم دینی مجلسوں کو بھی نہ بخشیں ہیں۔ تف ہے ہمارے ایسے علم پہ۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا۔ کیسے؟ مدینے میں یہودی تھے جن کی شرارت یہ ہوتی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رائنا، عربی میں اس کے معنی ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ تو یہ جان کے کیا کرتے تھے، یہ جان کر اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا، اس میں گستاخی بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اب عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا، بد دعا اور گالی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ عین کو ذرا کھینچ کر پڑھا جاتا تھا رائینا، رائینا، رائینا۔ کتنا فرق ہے؟ اس لیے کہتی ہوں قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اپنا یہ نہ کہیں کہ مجھے سارا آتا ہے، میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے، میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ ابھی کئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت دفعہ بھی پڑھا ہے،
بہت دفعہ بھی پڑھا ہے، پھر بھی وہ 1000ویں دفعہ بھی پڑھ رہی ہیں کہ میں کلام پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاؤں.